اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد او سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود. آج ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور آقا کریم حضور پر نور مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مرشد کریم حضور علیہ سرکار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. آمین. ان کے صدقے سے وسیلے سے ذکر الہی کے بارے میں پڑھیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اس کے پڑھنے اس کے سمجھنے میں حمزے کو غلطی کوتاہی کمی بیشی اور کہیں پہ ادب کا لحاظ نہ رکھا جا سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاف فرما کے قبولیت کے درجے پہ فائز فرمائے. آج ہم اس ذات کا ذکر کریں گے جو ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ذات ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی، ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں. وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ اپنی ذات میں کل ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی دنیا میں ذات نہیں. ہم اس ذات کا اگر تصور بھی کرنا چاہے تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اس ذات کا تصور تو کیا کریں گے، اس ذات کا جو نام ہے یعنی اللہ، اس میں اللہ، یعنی اس میں اللہ کا تصور نہیں کر سکتے، اس میں اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، اس ذات کو کیا سمجھیں گے. حضرت سخی سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اسم اللہ بس گرنس بس عظیم اے حقیقت یافتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم یعنی اس میں اللہ ذات اتنا بڑا ہے، اتنا باری ہے، اتنا عظیم ہے کہ سوائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے آج تک کوئی بھی ان کو نہ سمجھ سکا، کوئی نہ جان سکا، کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صرف اسم کو ہی سمجھ سکے. وہ اتنی بڑی ذات ہے جو اپنی ذات میں کل ہے، یعنی شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، شاہوں کا شاہ ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ذات، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا آئینہ ہو جس میں میں اپنا حسن و جمال دیکھ سکوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی ایسا عکس ہو، کوئی ایسا آئینہ ہو جس میں میں اپنی خوبصورتی دیکھ سکوں. ابھی اللہ تعالیٰ کی ذہن مبارک میں یہ خیال ہی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور اقدس سے ایک نور نمودار ہوا. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ کے نور اقدس سے ایک نور نمودار ہو کر سامنے عکس کی صورت میں آ گیا. وہ نور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک. وہ نور جب سامنے آیا تو اس نور نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کیا کہ اس نور نے پڑھا الحمدللہ. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک نے سب سے پہلا لفظ کیا پڑھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ پڑھنے کے بعد وہ نور سجدہ ریز ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلا سجدہ کس نے کیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ نور سجدہ ریز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی کام کے لیے آپ کو پیدا کیا، کہ یعنی میں نے اپنی عبادت و ریاضت و بندگی کے لیے آپ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی کام کے لیے تجھے پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی یاد کے لیے، اپنے آئینے کے لیے، اپنی عکس کے لیے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، اور ہر مخلوق کو اپنا ذکر عطا فرمایا. یہ نہیں کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں میرے اللہ تعالیٰ کی، ہر ایک کو ذکر عطا فرمایا. ہر مخلوق اللہ کی ذکر کر رہی ہے، لیکن ان میں انسان اور جنات جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا پابند بنایا. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا. عبادت تو سارے ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، 18,000 مخلوقات عبادت کرتی ہیں. اب دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار تو وہ ہیں. کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا ہے، اور ہزاروں سال ہو گئے ہیں ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، صرف اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جتنے بھی ہیں حیوانات، نباتات، چرند پرند، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں میں صرف جنات اور انسان کو کیا ہے؟ شریعت عطا فرمائی، اور اس چیز کا پابند کیا کہ میں آپ سے حساب لوں گا. اور ان دونوں مخلوقات نے بھی انسان کو اعلیٰ و عرفہ بنا دیا. اب باقی مخلوقات جو میں اور انسان میں فرق کیا ہے کہ باقی مخلوقات جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جو نہیں کرتی، ان سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اب فرشتے جتنی مرضی عبادت و ریاضت و بندگی کر رہے ہیں، لیکن ان سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کی جزا نہیں دی جائے گی، نہ ہی ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ذکر نہیں کیا. باقی یہ جو درخت ہیں، نباتات، جمادات ہیں، جتنے بھی ذکر کر رہے ہیں، ان سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ ذکر کیوں نہیں کیا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عقل دیا، شعور دیا، فہم دیا، ادراک دیا، درد دل عطا کیا، اور 2 رستے عطا فرما دیے. شیطان دے دیا، نفس دے دیا، اور عقل شعور دے کر 2 رستے عطا فرما دیے، اور فرمایا کہ اس سے بچ کر تم نے میری عبادت اور ریاضت و بندگی کرنی ہے. چیک اینڈ بیلنس بھی ساتھ لگا دیا. فرمایا یہ بھی تمہارے ساتھ رہیں گے ہر وقت، لیکن تم نے میری عبادت اور ریاضت و بندگی کرنی ہے.
ورنہ انسان اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ذکر کرے. اب جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھ کرتا ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرتا ہے، صاحب استطاعت تو زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بھی تو ذکر ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ شریعت جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے اللہ کا؟ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اسرار حقیقی میں فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی شریعت پر عمل کرتا ہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا ہے، 5 وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. یعنی اس نے کوئی کچھ نہیں کیا، اس نے کوئی کمائی نہیں کی، ہاتھ خالی ہیں اس کے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ ہمارے فرائض ہیں جن کو ہم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے. اگر ہم ان فرائض کو ادا نہیں کریں گے تو ان کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. کل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا. تو جنہوں نے کیا ان کے ہاتھ خالی ہیں، کیونکہ اپنا فرض پورا کر لیا. تو اس لیے فرمایا کہ اس سے آگے چلو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَصَلَّ، فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو میرا نام کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو میرا نام کا ذکر کرو. نماز بھی تو اللہ کا نام ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں، جب نماز پڑھ چکو تو پھر میرا ذکر کرو. پھر فرمایا کہ تم بیٹھ کر، لیٹ کر، کروٹوں کے بل میرا ذکر کرو. یعنی کھڑے ہو کر بھی میرا ذکر کرو، بیٹھ کر بھی میرا ذکر کرو، کروٹوں کے بل بھی ذکر کرو. لیکن کب کرو؟ جب تم نماز پڑھ چکو. جب تم نماز پڑھ چکو فرمایا میرا ذکر کرو. غور کریں، نماز بھی تو اس کا ذکر ہے، روزہ بھی اس کا ذکر ہے، حج بھی اس کا ذکر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے ہٹ کے میرا ذکر کرو. ان چیزوں کا نام نہ لو میرے ذکر کے ساتھ، یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے. پھر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. پھر فرمایا کہ چھپ چھپ کر میرا ذکر کرو. کیسے ذکر کرنا میرا؟ چھپ چھپ کر، راتوں کو جاگ جاگ کر. فرمایا ایسے ذکر کرو کہ تمہیں پتا ہو یا مجھے پتا ہو. اس طریقے سے میرا ذکر کرو، کسی کو اس کی خبر نہ ہو. فرماتے ہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلبی وسط کھڑاتی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ رات کو جاگ جاگ کے ذکر کرو، جب سارے لوگ سو جائیں. فرمایا جب سارے لوگ سو جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب سارے لوگ سو جائیں، نہ ٹھنڈے کا خیال کرو، نہ گرم کا خیال کرو، نہ کسی کا خیال کرو کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. صرف کیا کرو؟ وضو کرو اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میرا ذکر کرو، کسی کی طرف دھیان مت دو، صرف میرا ذکر کرو.
نماز سے پہلے، نماز کے بعد، قیام کے دوران، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، یعنی ہر وقت کیا کہا؟ میرا ذکر کرو. پھر کہا چھپ چھپ کے میرا ذکر کرو، کوئی بھی نہ دیکھے. ریاکاری سے بچو. مقصد کیا ہے کہ دن کے وقت ہم ذکر کرتے ہیں تو ہر شخص دیکھ رہا کہ ذکر کرتے ہیں. فرمایا رات کے وقت ذکر کرو جب کوئی بھی تمہیں نہ دیکھے. ریاکاری نہ کرو کہ رات کو اگر ہم نے اٹھ کے تہجد پڑھ لی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ صبح کسی نہ کسی طریقے سے میرے دوست احباب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بابا جی نے تہجد پڑھی ہے، کہ عبدالرزاق صاحب نے صبح تہجد کی اذان دی ہے، تہجد پڑھی ہے، تاکہ لوگوں تک خبر پہنچ جائے کسی نہ کسی طریقے سے. ہم جان بوجھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ رات پانی بڑا ٹھنڈا تھا، جب میں اٹھا کتے بھونک رہے تھے، گھر میں بچہ رونے لگ پڑا، فلاں بچے نے مجھے پڑھنے نہیں دیا. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا پاک باز ہوں، تہجد گزار ہوں، ریاکاری کے لیے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے چھپ چھپ کے پڑھ، کسی کو بھی نہ پتہ چلے. اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو پورے زمانے کو بتا رہا کہ میں نے پڑھی ہے. بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھی ہوتے. کہ ساری رات تم نے جب عبادت کی ہے تو کتے بھی ساری رات جاگے نہیں. لیکن فرمایا وہ تجھ سے اچھے ہیں. تم سے وہ کتے اچھے ہیں، انہوں نے ساری رات جا کر اپنے مالک کی رکھوالی کی ہے، تم نے ساری رات جا کر ریاکاری کی ہے. وہ تم سے اچھے ہیں. فرمایا چھپ چھپ کے یاد کرو. پھر فرمایا ذکر اللہ فرد من قبل کل فرد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ذکر کرو ہر فرض سے پہلے، قبل کل فرض، کہ جتنے بھی تمہارے فرائض ہیں. اب ہماری فرائض کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ان فرائض کے علاوہ اور بھی ہمارے فرائض ہیں. بیوی کے فرائض ہیں، بیوی کے لیے خامند کے فرائض ہیں، بچوں کے فرائض ہیں، والدین کے فرائض ہیں، معاشرے کے فرائض ہیں، ہمسایوں کے فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں ہمارے اوپر؟ فرمایا ہر فرض سے پہلے میرا ذکر کرو، کہ کوئی چیز بقایا نہ رہے، کوئی وقت بقایا نہ بچے. یعنی کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ہمارا ایسا بچے نہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر نہ کریں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو بس. پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. فرمایا میرا ذکر پھر اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ کہ تم کون ہو. اس طرح میری ذات میں گم ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی خبر نہ ہو. تم اپنی ذات کو بھول جاؤ. جیسے صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے اللہ میں اس طرح جذب ہو جا جیسے دودھ میں پانی، نہ رنگت میں فرق نہ ذائقے میں فرق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسے ڈوب جا. اکثر ذکر اللہ حتی یقول المنافقون مجنون. فرمایا اتنی کثرت سے میرا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں مجنون کہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
فرمایا اس طرح میرا ذکر کرو اور اس وقت تک میرا ذکر کرو کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی کہ تمہیں موت آ جائے۔ اس کثرت سے فرمایا میرا ذکر کرو، اور اس طرح مجھے میرے اندر ڈوب کر ذکر کرو، فنا ہو کر ذکر کرو۔ جس طرح بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں نا کہ رانجا رانجا کر دی ہن میں آپ ہی رانجا ہوئی، سدونی من دیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی، میں رانجے وچ رانجا میں وچ غیر خیال نہ کوئی۔ پھر فرمایا میں نہیں وہ آپ ہی ہے، اپنی آپ کرے دل جوئی، میں نہیں وہ آپ ہی ہے، یعنی اس طرح اس ذات میں جذب ہو جو کہ کوئی فرق ہی نہ رہے، اس ذات میں گم ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو اس ذات میں گم ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو میری ذات میں گم ہو گیا کیا ہوا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ جو کینکریاں آپ نے پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی تھی۔ فرمایا میرے اندر جذب تو ہو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، فرمایا میرے اندر جذب ہو جاؤ، اس طرح ذکر کرو کہ اپنی ذات کو میری ذات میں گم کر دو، میری ذات میں فنا ہو جاؤ۔ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی ذات کو کسی ذات میں فنا نہیں کر لیتا اس کو منزل نہیں ملتی۔ فرمایا الانفاس معدودات کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری سانسوں کی مقدار مقرر ہے، جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے وہ میت ہے، مردہ ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کیا کرتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی تشریح کر رہے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، اسا مرشد پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیں کھلکھیں، اسا چت مولا ولایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے سانسوں کی مقدار مقرر ہے، ہر انسان ایک دن میں 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ 24,000 دفعہ سانس لیتے ہیں۔ اور فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، یعنی 24,000 سانس میں فرمایا کہ جس سانس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ سانس کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا کہ یا اللہ فلاں جو سانس تھی وہ اس وجہ سے تیرا ذکر نہ کر سکے۔ اللہ پوچھے گا کہ اتنے سانس تمہارے تھے دن میں، ان کا ذکر تم نے میرا نہیں کیا۔ اب ایک زاہد عابد آدمی ہے جو ساری رات عبادت اور ریاضت بندگی کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، شب داری کرتا ہے، کتنے گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہوگا؟
گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تسبیحات لگا لو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بندہ کر لے گا. یعنی زبان بند ذکر بند. اب ایک زاہد عابد آدمی زیادہ سے زیادہ سارا دن بھی پڑھے 10 گھنٹے پڑھ لے گا, ذکر کر لے گا, باقی 14 گھنٹے بچ گئے. اب 14,000 سانسوں کا حساب کون دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سیدھا فرما دیا, حل انفاس معدودات کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت. جو ذکر کے بغیر گزری وہ مردہ ہے. اب ان سانسوں کا حساب کون دے گا؟ ان سانسوں کا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا پڑے گا. بابا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت ذکر عطا فرما دیا ہے, ایک ہمیں ایسا تحفہ عطا فرما دیا ہے, ایک ہمیں ایسا لال عطا فرما دیا ہے کہ جب ہم وہ ذکر کریں گے تو ہمارا کوئی بھی سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں جائے گا. ہم جاگ رہے ہیں تو ذکر میں, بیٹھے ہیں تو ذکر میں, لیٹے ہیں تو ذکر میں, سو رہے ہیں تو ذکر میں. یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جب ہم ذکر میں نہ ہوں. یعنی فرمایا کہ اس میں اللہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اس میں ذات ہے, جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ اندر جاتا ہے اللہ باہر آتا ہے اس میں اللہ ذات. فرمایا یہ واحد ذکر ہے کہ جو ہم سانس کے ساتھ پڑھتے ہیں, دم کے ساتھ پڑھتے ہیں. سانس کو دم کہتے ہیں, دم کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. فرمایا لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پہ آپ پڑی وے ہو. ہم جب ذکر یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو ایک وقت آتا ہے ذکر کرتے 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 کہ ہمارا قلب جاری ہو جاتا ہے. پھر جب ہم اور کثرت سے اس کو ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک جو عضو ہے, لوں لوں جو ہے ہمارے ذکر جسم کا, وہ بھی ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے سلسلے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کرتے کرتے جب دھیان دل کی طرف پڑتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا کہ یار میں تو ذکر کر رہا تھا. اب کر کام رہے ہیں, پھر جب دھیان پڑا تو دیکھا میں ذکر کر رہا ہوں. ہم جب ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں, رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں, یار میں تو ذکر کر رہا تھا, جو ہی دھیان پڑا پھر سو گئے ذکر کرتے کرتے, پھر اٹھتے ہیں پھر ہمیں یہی محسوس ہوتا کہ یار میں تو بھی ذکر میں تھا. یعنی فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس میں اللہ ذات ہے. جب ہم کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ذکر جاری ہو جاتا ہے, ہمارے جسم میں ذکر جاری ہو جاتا ہے, ہمارے جسم میں اس میں اللہ ذات سرات کر جاتا ہے. جب یہ ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہے, لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پہ آپ پڑھی ہوئے, پھر وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب ہمارا سارا کا سارا جسم ہی ذکر ہو گیا تو پھر ہم ایک صرف زبان کے محتاج نہیں رہے, اپنی سانس کے محتاج نہیں رہے, پھر ہمارا سارا کا سارا وجود ہی ذکر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا پورا کا پورا وجود ہی پڑھ رہا ہے, اللہ کا پورا وجود پڑھ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فرماتا ہے کہ ہر کام سے پہلے میرا ذکر کرو, نماز سے پہلے میرا ذکر کرو, نماز کے بعد میرا ذکر کرو, اٹھتے ہو تو میرا ذکر کرو, سوتے ہو تو میرا ذکر کرو, چلتے ہو تو میرا ذکر کرو.
یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو میرا ذکر کرو. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھے معلوم ہے. فرمایا کہ میں جانتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ سارا دن آپ کو تانے دیتے ہیں. ایک طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کفار مکہ ہے، مشرکین ہیں، ہر وقت آپ کو ملامت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور سارا دن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ تھک جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ان کا انتظام کرتے سارا دن آپ تھک جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ فرمایا رات کے کچھ پہر آرام کر لیا کرو، کچھ پہر آرام کر لیا کرو، کچھ پہر میرا ذکر کیا کرو. سو جایا کرو، پھر اٹھ جا کر میرا ذکر کیا کرو، پھر اٹھ جایا کرو، پھر میرا ذکر کیا کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اسم کا ذکر کرو. اب یہ بات میں سب سے اہم کرنے لگا ہوں، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت سو جایا کرو، کچھ اٹھ جایا کرو. تو اٹھ کر کیا کیا کرو؟ میرے اسم کا ذکر کرو. اب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہی کہ اٹھ کے میرا ذکر کیا کرو رات کو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. میرے اسم کا ذکر کرو. اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہی ہے تو جو کام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے تو وہ سنت بن گیا. اگر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے تو سمجھو ہمارے لیے یہ حکم ہے. یہ تو ہم پر عنایت ہے ہمارے سلسلے کی، ہمارے بزرگان کی، کہ ہمیں یہ آلریڈی عطا کر دیا. ورنہ تو یہ ہر شخص کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے اسم کو یاد کرو. پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ رات کو اٹھ کے اس کو پڑھا کرو. اس لیے اس ذکر کو پکا لو، اس میں اللہ ذات کو پکا لو. یہ ایک واحد ذکر ہے جس کے بغیر انسان کے اندر کی صفائی نہیں ہوتی، انسان کے جسم کی صفائی نہیں ہوتی. اس ذکر کے بغیر کوئی شخص ولی نہیں بنتا. اس ذکر کے بغیر شیطان سے چھٹکارا نہیں، اس ذکر کے بغیر نفس سے چھٹکارا نہیں، اس ذکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، انسان کے سینے میں نور نہیں آتا. اس لیے اس ذکر کو پکا لو. صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک سانس لیتے ہیں. آپ مقالات حکمت میں فرماتے ہیں کہ انسان ایک سانس لیتا ہے. کس طریقے سے؟ جیسے سانس اندر کو لیا باہر نکال لیا، ایک سانس. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک زاہد آباد آدمی کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے یا اس جیسا ہے. سبحان اللہ. صرف ایک سانس. حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو سانس کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں، یہ باقی اذکار سے ہزاروں گنا بہتر ہے. اور فرمایا کہ جب یہی ذکر ہم مرشد کامل کے تصور سے کرتے ہیں تو یہ ہزاروں گنا اور بہتر ہو جاتا ہے، اس کے درجات ہزاروں گنا اور بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی طرف توجہ دیں. پھر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، کوئی بھی شخص، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے.
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز کر دے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا رزق کشادہ کر دیا جائے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت آ جائے، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے میرے تابع ہو جائیں، وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ گئی تو اس میں اللہ ذات پڑھے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں، فرمایا وہ اس میں اللہ ذات پڑھے۔ فرمایا دنیا کی ہر نعمت کا حل اس میں ہے، ہر بیماری کی شفا اس میں ہے۔ فرمایا یہ پڑھا کریں، مرشد کے تصور کے ساتھ پڑھا کریں۔ جب ہم مرشد کے تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف زیادہ توجہ دیں، اس میں اللہ ذات کی طرف زیادہ توجہ دیں، اس کو کثرت سے پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے معاملات بہتر فرما دے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آج کے مبارک دن یعنی 27ویں رات ہے کہ ہمارا یہاں پہ آنا، یکا کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری محفل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا، جو طعام کا بندوبست کیا گیا ہے، جو ہمارے اذکار ہیں، جو نوافل ادا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری ان عبادتوں ریاضتوں میں ہم سے کوئی کمی بیشی، کو غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو رمضان کے روزے چند رہ گئے ہیں انہیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوست احباب کسی مجبوری معذوری کی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکے، اللہ انہیں آئندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات دور فرمائے، ہم پہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہمارے معاملات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے ہمارے ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ کردہ نہ کردہ گناہ معاف فرمائے۔ ہمیں اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا بندہ بنا لے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔